بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اندھیرا ہمیشہ موت نہیں ہوتا۔ بصرہ کے پیچھے پرانا کنواں تھا، خشک، سنسان اور گہرا کنواں تھا۔ وہاں ایک ماں کا راز چھپا تھا۔ ثقیلہ ایک حبشی غلام تھی۔ گھر میں اس کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ وہ دن بھر کام کرتی رہتی تھی۔ خاموشی اس کی پہچان بن گئی۔ گھر کے بیٹے نے ظلم کیا، اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ وقت گزرا تو بچہ پیدا ہوا۔ اس نے اس کا نام نافع رکھا۔ بچہ اس کی واحد خوشی تھا۔ وہ اسے سینے سے لگاتی تھی، اسی میں اپنی دنیا دیکھتی تھی۔ مگر گھر والوں کو شک تھا۔ بچہ اتنا حسین تھا کہ گھر والے یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ بچہ ان کا ہے، خاص کر اس کی سوتن۔ حفصہ کے دل میں نفرت تھی۔ اس نے سخت حکم دے دیا، بچہ صبح تک غائب ہو جائے، ورنہ دونوں قتل کر دیے جائیں گے۔ ثقیلہ ساری رات جاگتی رہی، بچے کو دیکھ کر روتی رہی۔ وہ آدھی رات کو اٹھی، بچے کو کمبل میں لپیٹا، قبرستان کی طرف چل پڑی۔ کنواں اندھیرے میں کھڑا تھا۔ اس نے پہلے نیچے دیکھا۔ نیچے نرم مٹی پڑی تھی۔ اس نے بچے کو آہستہ اتارا۔ یہ جدائی موت نہیں تھی، یہ زندگی بچانے کی کوشش تھی۔ ماں کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ واپس گھر آ گئی۔ 5 دن تک وہ سو نہ سکی۔ پھر کنویں کے پاس پہنچی۔ نیچے سے کمزور آواز آئی۔ وہ زخمی ہاتھوں سے اتری۔ پاؤں پتھروں سے کٹ گئے، مگر وہ نیچے پہنچ گئی۔ بچہ ابھی تک زندہ تھا۔ مٹی میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے اسے سینے سے لگایا اور شکر ادا کیا، مگر ساتھ رکھنا ممکن نہ تھا۔ وہ بچے کو لے کر نکلی۔ شہر کی فصیل تک پہنچی۔ یمن کا قافلہ کھڑا تھا۔ ایک بوڑھا درزی موجود تھا۔ اس نے اس کے قدم پکڑے۔ میرے بچے کو بچا لو۔ وہ درزی بھی بے اولاد تھا۔ اس نے بے حد خوشی سے
اس بچے کو لے لیا۔ قافلہ صبح روانہ ہو گیا اور وہ دیوار کے پیچھے کھڑی رہی جب تک غبار ختم نہ ہوا۔ اس دن اس کی گود خالی ہوئی، مگر اس کا راز زندہ رہا۔ وہ کسی سے کچھ نہ بولی۔ سال گزرتے گئے، گھر کے لوگ مر گئے، نئے مالک آتے رہے، وہ بوڑھی ہوتی گئی۔ شام کو کنویں کے پاس جاتی، خاموش بیٹھ کر لوٹ آتی، آنکھوں میں انتظار رہتا۔ 40 سال بعد خبر آئی، بغداد کا عادل قاضی آیا ہے۔ لوگ استقبال کو نکلے، وہ بھی ہجوم میں کھڑی ہوئی۔ قاضی کی نظر اس پر پڑی۔ وہ ایک لمحہ ٹھہر گیا، پھر آگے بڑھ گیا۔ رات کو اسے بلوایا گیا، خیمہ خالی کر دیا گیا۔ قاضی اس کے سامنے بیٹھا، اور آہستہ بولا، ماں، میں نافع ہوں، تمہارا بیٹا۔ یہ راز مجھے سب معلوم ہے، بوڑھے درزی نے بتایا تھا۔ وہ سن کر رو پڑی۔ اس نے اس کا سر چوم لیا۔ میں نے تجھے بچایا تھا تو آج عزت تک پہنچا۔ قاضی نے ساتھ چلنے کو کہا۔ اس نے کنویں کو نہ چھوڑا، وہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ وقت گزرا، وہ کمزور ہوئی۔ قاضی نے پھر پیغام بھیجا۔ اس بار وہ بغداد گئی۔ بیٹا اس کی خدمت کرتا رہا، لوگوں سے کہتا، یہ میری ماں ہے، اسی کی دعا سے میں یہاں ہوں۔ وہ عزت سے رہتی تھی۔ چند ماہ بعد وہ بیمار ہوئی۔ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر بولی، میں نے تجھے زندہ رکھا تھا، اب تجھے پا کر جا رہی ہوں۔ وہ اس کی گود میں ہی سو گئی۔ قاضی نے اسے دفن کیا۔ بڑے احترام کے ساتھ دفن کیا۔ بصرہ کے اس کنویں پر ایک چراغ جلوا دیا گیا تاکہ لوگ یاد رکھیں، ماں کی قربانی زندہ رہتی ہے۔ اندھیرا
راستہ بدل دیتا ہے۔ قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔